دلہن کل مہمان آ رہے ہیں، بریانی تم بنانا، سالن بڑی دلہن پکائے گی۔ جی آنٹی۔ یہ کہہ کر منزا دل میں ان لمحوں کو کوسنے لگی جب سسرال آ کر مزے مزے کی دیگ جیسی بریانی سب کو پکا کر کھلائی اور خوب تعریفیں وصول کی۔ بریانی تو گلے کو ہی آ گئی۔ جب گھر میں کوئی دعوت ہوتی تو ساس منزا کو بریانی پکانے کا کہہ دیتی۔ بڑی بھابھی تو اپنے حصے کا سالن پکایا اور فارغ، جبکہ منزا کو تاکید ہوتی کہ آخر وقت تک مہمان آ جائیں پھر بریانی کو دم لگاؤ کہ گرم رہے۔ مجبوراً سلاد، رائتا، کباب فرائی کرنا سب اسی کے حصے میں آتا۔ اسد کو صبح آفس بھیج کر لیٹی تو آپا کو فون کرنے کا خیال آیا۔ فون ملایا اور لگی دل کے پھپولے پھوڑنے۔ ابھی تھوڑی سی ہی بات ہوئی تھی کہ آواز کٹنے لگی۔ آپا کہنے لگی نیٹ کا مسئلہ ہے، وائس میسج پر بات کر لو۔ منزا نے آپا کو وائس بھیجا کہ بریانی تو گلے کو ہی آ گئی ہے۔ ادھر سے آپا کا وائس میسج، عقل مندی سے کام لو، جان ہی چھوٹ جائے گی بریانی سے۔ اب کی بار بریانی میں مرچیں تیز کر دو، پھر دیکھنا آئندہ نہیں پکائیں گی تمہاری ساس بریانی۔ منزا نے میسج سن کر جواب دیا، ارے آپا یہ کام اتنا آسان تھوڑی ہے، میری ساس کو میری بریانی پسند ہی اسی لیے ہے کہ میں ہلکے مسالے کی بریانی بناتی ہوں۔ مسالہ تیز کر دیا تو اتنی سنائیں گی کہ سوچ ہے تمہاری۔ آپا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، چھوٹی بہن کی پریشانی دل پر لینی تھی، عمل کرنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ منزا نے بھی حامی بھر لی، میسج کا جواب دیا اور اللہ حافظ کہہ کر کپڑے استری کرنے چلی گئی۔ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے آج کام بھی زیادہ تھا، اسی لیے ماسی سے کام کرواتے، برتن دھلواتے دھوتے آدھا دن نکل گیا۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ ہی منزا نے بریانی کا مسالہ بھی بنا لیا۔ آج سسر سے بریانی مسالہ منگوایا تو جس کمپنی کا بریانی مسالہ منزا استعمال کرتی تھی ملا ہی نہیں، سسر دوسری کمپنی کا لے آئے۔ منزا نے اعتراض کیا تو سسر نے کہا، بیٹا نئی چیزیں بھی ٹرائی کرنی چاہیے، کیا پتہ یہ اس سے بھی اچھا ہو۔ منزا بھی مسکرا دی۔ بریانی کا مسالہ تیار کرتے منزا کے ذہن سے بھی نکل گیا کہ مرچیں تیز کرنے کا مشورہ آپا نے دیا تھا۔ منزا نے اپنے طریقے سے ہی بریانی کا مسالہ بنایا اور چاول صاف کر کے رکھے، ہرا مسالہ کاٹ کر رکھا اور کچن صاف کر کے باہر نکل آئی۔ بھابھی بھی جلدی جلدی گوشت کو بھون کر فائنل کر رہی تھیں۔ دونوں بہوؤں کا کام ختم ہوا تو ساس بھی ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئی۔ کھانا کھایا اور منزا کو بھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ لیٹی تو ایسی آنکھ لگی کہ اسد کے فون پر ہی آنکھ کھلی۔ اسد آفس سے نکل رہا تھا، کچھ لانے کا پوچھ رہا تھا۔ آنٹی نے صبح ہی میٹھا بنانے سے منع کر دیا تھا کہ اسد واپسی میں چھوٹے والے گلاب جامن لے آئے گا۔ منزا نے یاد دہانی کروائی اور موبائل چارج پر لگا دیا۔ ٹائم بھی کم تھا، عصر کی نماز پڑھی، کپڑے بدلے، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی چائے چڑھا چکی تھی۔ منزا نے ٹرالی سیٹ کی، اتنے میں اسد بھی آ گئے۔ سب نے مل کر چائے پی۔ ساس بتانے لگی کہ مہمان 7:30 تک آ جائیں گے۔ بھابھی کا سالن تو تیار تھا، منزا کے بہت سے کام تھے، چاول بھگونا، تہ لگانا۔ منزا مغرب کی نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی، جلدی جلدی چاول بھگوئے۔ شکر ہے بھابھی نے چائے کا برتن دھو کر کچن سمیٹ دیا تھا۔ چولہے پر چاولوں کا پانی چڑھایا ہی تھا کہ مہمانوں کے آنے کا شور سنائی دیا۔ سلام دعا کر کے واپس کچن میں آئی تو بھابھی شربت پیش کرنے کے لیے ٹرے سیٹ کر رہی تھیں۔ منزا سے کہنے لگی، تم بریانی دیکھ لو، میں جوس سرو کر کے سلاد کاٹ لوں گی، تم رائتا بنا لینا۔ چلو کچھ تو کام آسان ہوا۔ منزا نے جلدی جلدی چاول ابالے اور بریانی کی تہ لگا کر دم پر رکھا اور رائتا بنایا۔ کباب باہر نکالے اور پھر بھابھی سے کہنے لگی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر کباب فرائی کروں گی، گرم بھی رہیں گے۔ ہاں ہاں آ جاؤ، ابھی تو ٹائم ہے، میں بھی مہمانوں کے پاس بیٹھنے جا رہی ہوں، تم بھی آ جانا۔ منزا پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، جلدی سے فریش اپ ہونے کمرے میں آئی تو اسد کمرے میں ہی تھے۔ منزا کو اسد کا موڈ خراب لگا تو پوچھ بیٹھی، کیا ہوا، کچھ آفس کی ٹینشن ہے؟ اسد نے منزا کو بہت غور سے دیکھا اور سائیڈ میں رکھا منزا کا موبائل اٹھایا اور آپا کی وائس آن کر دی۔ وائس میں صبح جو آپا کا میسج آیا تھا کہ بریانی میں مرچیں تیز کر دینا، پھر منزا کا میسج حامی بھرنے کا خود ہی آن ہو گیا۔ منزا کا تو شرمندگی سے برا حال تھا، زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شادی کے ان 4 مہینوں میں منزا نے اسد کی آنکھوں میں محبت اور پیار ہی دیکھا تھا، آج انہی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ منزا کے لیے تو نظریں اٹھانا بھی مشکل تھا، کیا صفائی دیتی، سب کچھ عیاں تھا۔ اسد کہنے لگا، بہت افسوس ہوا منزا، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، میری گھر کی باتیں تم یوں ڈسکس کرتی ہو، تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم مجھ سے کہتی۔ منزا کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، تیر تو کمان سے نکل چکا تھا، نکلا ہوا تیر اور بولے گئے الفاظ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔
ابھی اسی احساس ندامت میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو چھوٹا عزیز تھا، کہنے لگا، چاچی امی کہہ رہی ہیں جلدی سے آ جائے کھانا لگانے، دادی کہہ رہی ہیں۔ میں آ رہی ہوں کہہ کر پلٹی تو اسد کہنے لگا، تمہارا موبائل چارج پر لگا ہوا تھا، نکالا تو آپا کا میسج آیا ہوا تھا، تم کام میں لگی ہوئی تھی، میں یہ سوچ کر کھولا کہ شاید کوئی ضروری بات ہے، لیکن ان کی وائس سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ تم کچھ پریشان ہو، اسی لیے پھر چیٹ سنی، کاش نہ سنتا، کہہ کر اسد تو کمرے سے باہر چلے گئے اور منزا ان لمحوں کو کوسنے لگی جب محبت میں آ کر شروع دنوں میں منزا نے اسد سے کہا تھا کہ نہ آپ فون میں لاک لگائیں گے، میں آپ کا فون چیک کر سکتی ہوں اور آپ میرا۔ اسد نے اسی وقت اپنے موبائل کا لاک ہٹا دیا تھا، منزا تو کبھی لاک لگاتی ہی نہ تھی۔ منزا کا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل چاہ رہا تھا، اپنے محبوب کی نظروں میں گر جانا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کچن میں آ کر بھابھی کے ساتھ کھانا سرو کرنے لگی۔ بھابھی منزا کو چھیڑنے لگی، منزا تمہاری دیر ہوئی تو میں نے کباب فرائی کر لیے، لگ رہا ہے دیور جی نے روک لیا تھا۔ بھرم تو رکھنا تھا، منزا پھیکی سی ہنسی ہنس کر سوچنے لگی کہ کاش نہ جاتی کمرے میں۔ کھانا سرو ہوا، اسد بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے کھانا کھانے۔ منزا اور بھابھی کھانا سرو کر رہی تھیں۔ مہمانوں نے زیادہ روٹی ہی کھائی، بریانی ذرا چٹپٹی بنی تھی، مسالہ بھی تیز تھا۔ ساس مہمانوں کو بتانے لگی کہ چھوٹی دلہن کی بریانی بہت ہلکے مسالے کی ہوتی ہے، آج مسالہ تیز ہو گیا، آج دوسری کمپنی کا مسالہ ٹرائی کیا ہے، شاید اس وجہ سے مرچی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں۔ مہمان تو ہاں میں ہاں ہی ملا رہے تھے کہ اسد منزا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ارے امی آپ بہت سیدھی ہے، اپنی دانست میں اس نے بالکل پرفیکٹ بنائی ہے بریانی۔ کیوں منزا؟ منزا کے جسم میں تو کاٹو تو خون نہیں والا حساب تھا، زمین پر گر جانا الگ بات ہے، لیکن مجازی خدا کی نظر میں گرنا، پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ منزا سوچ کر ہی رہ گئی کہ اپنی صفائی میں کہا ہر جملہ ہی بیکار ہے، اسد بھی اب اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے، اسد کی نظروں میں اپنے لیے ہتک اور نفرت کیسے برداشت کروں گی؟ بغیر سوچے سمجھے لڑکیاں سسرال میں بیٹھ کر میکے میں رپورٹیں دیتی ہیں، اور میکے والوں کے مشورے، ان بیچاروں کا کوئی قصور ہی نہیں، وہ تو بیٹی کی پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ تو کہیں گے نا۔ یہ تو بیٹی کی سمجھداری ہے کہ سسرال کے مسئلے سسرال میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔